اور حضرت عمر فاروق نے ایسے انقلابی اقدامات کیے تھے اپنے دور حکومت کے اندر کہ اس کے ثمرات بھی نکلنا شروع ہو گئے تھے. اسلام کی سرحدیں وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی. مدینہ منورہ کی ریاست ایک خاص ریاست کی شکل کے اندر منظم ہو رہی تھی. شعبے بن رہے تھے. پہلی دفعہ ہر کام پہلی دفعہ ہو رہا تھا. آپ علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں حضرت عمر فاروق کی سیرت میں. وہ کام جو عمر فاروق نے سب سے پہلی دفعہ کیے ہیں اسلامی ریاست کے اندر، مثلا کہ باقاعدہ فوج عمر فاروق کی ابتدا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا کہ جب آواز لگے گی جہاد کی تو جو تیار ہے اپنے گھر میں جو کچھ ہے لے کر نکل آئے. جس طرح پہلے جہاد ہوتا تھا ان کا مستقل فوج ہوگی، ان کا کام یہی ہوگا. ان کو وظیفہ بیت المال سے دیا جائے گا. ڈاک خانے کا نظام ہے، یہ حضرت عمر فاروق نے باقاعدہ قائم کیا. پہلے زمانے میں کوئی بھی آ رہا جا رہا ہوتا تھا اپنی چٹھی پکڑا دیتا، بھائی تم وہاں تک پہنچا دو، آگے کوئی اور پہنچا دے گا، اس سے آگے کوئی اور پہنچا دے گا. اس قسم کے اس کو حضرت عمر فاروق کی اولویات کہتے ہیں. اس پہ مستقل یعنی اولیات فاروق اعظم کے نام سے کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے یہ کام سب سے پہلے شروع کیا. تو ان کے زمانے میں ان کی تعریف شروع ہو گئی تھی اور لوگ بہت زیادہ کرتے تھے. دو کام ہوئے ان کے دور کے، دو واقعات ہوئے. ایک واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق مسجد میں آئے، مسجد نبوی میں ممبر پہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. مطلب یہ تھا کہ نماز کا وہ قریب ہوگا لیکن ابھی لوگ نہیں جمع ہوئے تھے. یہ ایک اعلان تھا، لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ ہوتا تھا. لوگ جمع ہو گئے تو آپ کھڑے ہو گئے، ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ میں بنو مخزوم کی میری خالائیں تھیں، والدہ بنو مخزوم کی ہوں گی، تو خود تو یہ بنو عدی کے تھے. تو کہا کہ بنو مخزوم کی میری خالائیں تھیں اور میں سارا دن ان کے اونٹ چراتا تھا، تو معاوضے کے اندر مجھے ایک مٹھی بھر جو یا کشمش ملا کرتی تھی اور وہ میرا ذریعہ معاش تھا. ایک مٹھی بھر جو یا ایک مٹھی کے برابر کشمش میری خالائیں مجھے دیتی تھیں سارا دن اونٹ چرانے کا معاوضہ. اور جب میں وہ لیا کرتا تھا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی، بڑا اچھا لگتا تھا وہ کہ آج میں نے یہ کمایا. یہ فرما کے نیچے اترا. صحابہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، یہ سمجھ میں نہیں آئی بات، اس بات کا کیا تعلق؟ یعنی اس کے لیے آپ نے لوگ جمع کیے اور ان کو بس صرف اتنا بتایا کہ بنو مخزوم میں ہماری خالائیں تھیں اور میں ان کے اونٹ چراتا تھا اور مجھے ایک مٹھی جو ملتی تھی یا ایک مٹھی کشمش ملتی تھی. کہا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک مجھے اپنے اندر سے میرے نفس نے کہا کہ تو بڑا زبردست آدمی ہے، دیکھ تیری کتنی تعریفیں ہو رہی ہیں اور تو رسول اللہ کی جانشینی کے منصب پر ہے اور تجھے امیر المومنین کہا جاتا ہے اور تجھے خلیفۃ رسول اللہ کہا جاتا ہے. تو کہا کہ میرے دل کے اندر اس سے کیفیت سی پیدا ہوئی تو مجھے دم اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ کبر نہ ہو. اس لیے میں تم لوگوں کو جمع کر کے اپنے نفس کا علاج کیا. میں نے کہا اپنی حقیقت تم لوگوں کو بتا دوں کہ میں کیا تھا. ایک اور موقع پر فرمایا کہ جب میں کون ہوں، لوگوں نے کہا کہ آپ کی تعریف کی، تو کہا کہ میں کون ہوں. میرا باپ خطاب جب مجھے اونٹ دیا کرتا تھا چرانے کے لیے اور میں لے کر جاتا تھا اور شام کو واپس لاتا تھا تو میرا باپ مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانے بھی نہیں آتے، بھوکے لے کر جاتا ہے، بھوکے واپس لے کر آتا ہے. باقی لوگ جاتے ہیں، کہ باقی لڑکوں کو دیکھ تیرے ساتھ جو جاتے ہیں بھوکے اونٹ لے کر جاتے ہیں اور بھرے ہوئے میدوں کے ساتھ ان کو واپس لاتے ہیں، تجھ سے تو اونٹ بھی چرائے نہیں جاتے. تو جب کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ کہتے تو مجھے اچھا کہتے ہو، میرا باپ تو کہتا کہ مجھے اونٹ چرانے بھی نہیں آتے. تو اپنے نفس کا علاج کرتے. اسی طرح ایک موقع کے اوپر عوف ابن مالک، ایک صحابی عوف ابن مالک بیٹھے ہوئے تھے تو ایک وفد آیا کہیں سے، آ کر عمر فاروق سے کہنے لگا. میں نے بتایا یہ وہ دور ہے کہ عمر فاروق کی خلافت کے اثرات اور ان کے خاص طور پر جو ایڈمنسٹریشن تھی، غیر معمولی ایڈمنسٹریشن، اس کے ثمرات نکلنا شروع ہو گئے تھے. لوگ حیران ہو رہے تھے، لوگ پہلی دفعہ دیکھ رہے تھے جو کچھ مدینہ کی ریاست میں ہو رہا تھا آس پاس. تو ان لوگوں نے آ کر کہا کہ اے عمر فاروق، آپ کتنے آپ بہترین منتظم اور آپ کتنے منافقوں کے اوپر کتنے شدید اور کتنے حق اور دیانت کا ساتھ دینے والے انسان ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا کوئی اور انسان نہیں آیا. تو عوف ابن مالک اس مجلس سے بیٹھے تھے، عمر فاروق بیٹھے تھے. عوف ابن مالک نے کہا کہ او لوگو، خدا کی تم پر مار پڑے، میں اس بندے کو جانتا ہوں جو رسول اللہ کے بعد عمر فاروق سے زیادہ بہتر انسان تھا، میں اس کو جانتا ہوں. تو عمر فاروق نے اچانک ان سے پوچھا کہ عوف کون تھا وہ؟ چاہتے تھے بات ہو سامنے. انہوں نے کہا کہ وہ بکر صدیق تھے، وہ آپ سے افضل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ آپ سے زیادہ بڑے آدمی تھے. تو کہتے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بالکل درست کہا عوف ابن مالک نے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کے اوپر ایک ایسا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا کہ خود بھی روئے اور مجلس کے اندر جتنے لوگ تھے ان کو بھی رلایا اپنے ساتھ کی۔ تو ابوبکر صدیق، یہ جو تم لوگ میری تعریف کر رہے ہو، اس کے مستحق تو ابوبکر صدیق ہے۔